طاقت کو خدا کے عطیات میں سے دیا ہوا ایک عطیہ سمجھو. کہاں سے خیال آیا کہ ہاں بھائی اس طاقت کا استعمال کر کے سب تک اپنا پیغام پہنچانا ہی ہے. کراچی شہر میں کھانا بکتا ہے, آپ کو قانون کا خوف نہیں رہا. آپ اپنے بچے کو اتنا میچیور مینٹلی بنائیں کہ اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا پتا ہو. کہ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پیچھے سے ان کو یہ ہو کہ بھی سپورٹ کر دیا گیا ہے, کسی کی مسٹیک ہے, پیسے مل گئے, وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہیں. یا تو اپنے یو وانٹ ٹو گو فار دا منی یا یو وانٹ ٹو گو فار دا جسٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو, اسٹیبلشمنٹ کو ڈائلاگ کے ذریعے کوئی خوشی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا. ہم نہ ہوں ہمارے بعد الطاف الطاف ہے نقیب انقلاب الطاف الطاف. سب سے پہلے پاکستان. السلام علیکم, میں ہوں نازیہ علی. فیض ٹی وی نیٹ ورک سے آپ سب دیکھ رہے ہیں نازیہ علی انکٹ پوڈ کاسٹ. بے شمار آپ سے مختلف موضوعات پر اور مختلف مہمانوں کے ساتھ کوشش ہوتی ہے میری نہ صرف بات چیت کی جائے بلکہ بہت آپ کے اتنے اہم سوالات ہوتے ہیں, ان کے جوابات بھی کسی نہ کسی مہمان کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں. ملک کی اگر میں بات کروں, ہمارے ملک میں پاکستان میں بے شمار لوگ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, اور وہیں پر جہاں دور کی بات کی جائے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی بھی کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ پہلے انسان سوچتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میڈیا کا سہارا لیا جائے, کہ جہاں الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, لیکن وہیں پر جب سے سوشل میڈیا گھر گھر آ گیا تو لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی اسی کے ذریعے شروع کر دیا. اور اگر میں شعبوں کی بات کروں تو اس میں بھی لوگ کا, کہ جہاں اگر ہم بات کرتے ہیں قانونی طور پر, تو ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف انصاف دلوایا جاتا ہے عوام کو, لیکن وہاں حق کی بھی بات کی جاتی ہے. آج کے مہمان کا آپ سے تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں بابر مرزا صاحب, ایڈوکیٹ بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, پولیٹیکلی بھی آپ خاصا ایکٹیو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایکسپرٹیز ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ بول دیتے ہیں, کہاں سے پتہ چلتی ہیں, ذرا ہم بھی تو جانیں. سب سے پہلے تو ویلکم کروں گی پوڈ کاسٹ میں اپنے. السلام علیکم. میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں آپ کو, خوش آمدید. اور جہاں میں نے کہا بھی کہ قانونی طور پر بھی اور ویسے یعنی سوشلی آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا جاتا ہے, تو آغاز سب سے پہلے تو میں کروں گی کہ جہاں دور حاضر میں ہے سوشل میڈیا کی طاقت, کہاں سے خیال آیا کہ ہاں بھائی اس طاقت کا استعمال کر کے سب تک اپنا پیغام پہنچانا ہی ہے؟ دیکھیے, طاقت کی آپ نے بات کی اور پھر آپ نے کہا کہ کہاں سے خیال آیا, تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ایک بہت پرانا مجھے کال یاد آ گیا کہ طاقت کو خدا کے عطیات میں سے دیا ہوا ایک عطیہ سمجھو, لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے خود کو خدا نہ سمجھو. تو جو طاقت کی بات ہے وہ تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ہو گیا, لیکن سوشل میڈیا کی جس طریقے سے آپ نے پیغام رسائی کا ذریعہ جی امپورٹنس بتائی. دیکھیے, کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو نیگیٹو. اگر آپ اسی سوشل میڈیا کی فیسلٹی کو جو آپ اویل کرتا ہے ہر بندہ, اس کو آپ نیگیٹیوٹی میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی بہت ڈیپتھ ہے, بہت ڈیٹیل ہے. لیکن اگر اس کو پازیٹیولی آپ استعمال کیا جائے اور اس کو اپنے آپ چیزوں میں اور اپنے اچھائی کے لیے اور میں سمجھتا ہوں آگے بڑھنے کے لیے, تو بہت سارے مواقع ہیں اور آپ اپنی بات زبان زد عام سب تک پہنچا سکتی ہیں. اگر آپ کا ایسا میسج ہے, پیچھے کوئی ایسا مائنڈ سیٹ ہے اور کوئی ایسا آپ کے پاس ورکنگ کوئی پلان ہے, تو دنیا آپ کو سنتی ہے. اچھا, قانونی طور پہ بات کی جائے, جہاں ہم شہر قائد کی, کراچی کی بات کرتے ہیں, اپنے ہی شہر کی بے شمار مسائل ہیں. لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, مڈل کلاس عوام ہماری ہے کہ بے شمار چیزیں مہنگائی میں یا اور مسائل میں تو گھری ہوئی ہے, لیکن وہیں پر ایک کرائم کی چیز ہوتی ہے نا, کہ جہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں باہر, ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کب کہاں پر کوئی بھی آئے گا, اسنیچر اور موبائل لے کر چلا جائے گا. مائیں اپنے بیٹوں کو گھر سے باہر بھیجتی ہیں, چاہے کسی بھی کلاس کی ہوں, ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی ہمارا بیٹا صحیح سلامت واپس آئے گا بھی یا نہیں. کہ یہ حال ہو چکا ہے کراچی میں کہ ایک موبائل کی وجہ سے, ایک موبائل لینا اور زندگی چلی گئی. تو کیا کہیں گے قانونی طور پر کہ کیا اس چیز پہ کام ہو رہا ہے, کسی طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, اگر آپ نے میرے تجزیے کی بات کرتی ہیں تو دیکھیے قانون میں جو ریفارمز ہیں وہ تو آ رہی ہیں جی, اور وقتاً فوقتاً چینجز آتی رہتی ہیں, لیکن جو ہمارا ڈائلیما ہے وہ یہ رہ گیا کہ جہاں سے قانون کی بات سے لوگ عدالت تو مقصد نہیں لیتے, تھانوں کو پہلے لے لیتے ہیں. تھانے کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کراچی شہر میں شہر قائد میں تھانہ بکتا ہے. اب تھانے کی بولیاں ہوتی ہیں, بازار کی طرح ایک بازار لگتا ہے جس میں جس کی استطاعت ہوتی ہے, جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ آ کے آپ کا تھانہ خرید لیتا ہے. پھر نیچرلی خریدتا ہے تو پھر اس کو وہیں سے اپنے آپ کو
वहीं से रिकवरी का भी जो सिनेरियो है, इलाकों से, ठिये से, पथारे से, इवन होटल से, जो वहाँ जो दूसरे मामलात हैं, तो जब आप रिकवरी करेंगे तो फिर आप स्याह और सफेद की तमीज से ना बाहर आ जाते हैं। हाँ। फिर आपको क्राइम और एक जो आपको एक माहौल होता है, एक साफ सुथरा माहौल, एक अमन का माहौल जो होता है, जिसमें लोग चाहते हैं कि हम फ्लरिश करें, हम ऊपर आए, हम जिंदगी जिए और बगैर किसी डर खौफ के हम अपने मामलात को आगे चलाएं, वहां पे सारी चीजें हो जाती हैं फेल। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप कोई जो बोलियां लगाने वाला होता है वो कराचीआइट होता नहीं है, वो आगे और पीछे से आया हुआ होता है, तो वो डायनामिक्स को समझता है नहीं। पैसे तो वो भर के थाने की का चार्ज ले लेता है, लेकिन नेचुरली उसके पास जो इलाके की आपकी जो डायनामिक्स होती है ना, उसको पता ही नहीं होता कि कौन सी गली किधर से निकलेगी, कौन सा नुक्कड़ कहाँ पहुंचेगा, कौन सा चौराहा किधर आ रहा है, कौन यहाँ पे महज़्ज़ब लोग हैं। देखिए, मेरा तो तजुर्बा ये है कि इलाके का एसएचओ इलाके की माँ होता है, उसको बिल्कुल डेफिनेटली पता होता है कि मेरे इलाके में, मेरी जुरिसडिक्शन में चरस कौन बेच रहा है, मनशियात का काम कौन कर रहा है, अगवाकारी में, कार लिफ्टिंग में, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में, मोबाइल स्नैचिंग में कौन कौन मुलव्विस हो सकता है या है। लेकिन इसी में एक और सवाल भी बनता है ना, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो हम ब्लेम गेम तो सभी कर रहे हैं ना। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं आ जाती हूँ, जब हम गैर मकामी कह लेते हैं, कोई कुछ लोग लफ्ज यूज कर लेते हैं, कोई बोलते हैं भाई यहाँ नहीं रहते, लेकिन पूरे मुल्क की बात की जाए, यानी सिर्फ कराची तो नहीं, पूरे मुल्क में इसी तरह से होता है। सरकारी इदारों की बात होती है तो कहीं ना कहीं से ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं। कोई लाए अमल या कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें एटलीस्ट, यानी तो कायदा तौर पर बात की बात है ना, कि जब ये चीज हो गई कि वारदातों का ये इस तरह से तरीका किस तरह, यानी क्यों परवान चढ़ता जाता है कि घर में सिर्फ, हम अगर स्नैचिंग की भी बात कर रहे थे, रॉबरीज भी तो कराची में बहुत ज्यादा तादाद में हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, मैं आपको वही बताऊं, लोग आ जाते हैं, लोग अपने घरों में मेड्स रख लेते हैं, हाँ। चौकीदार रख लेते हैं, गार्ड्स रख लेते हैं। बेसिकली ये 2 से 3 वो लोग होते हैं जो चाहते ना चाहते आपके बहुत करीब हो जाते हैं, या आप उनके करीब अपने उन चीजों को, डायनामिक्स को ले जाके वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी टाइमिंग्स को और आपके मामलात को। यही सिलसिला मेड्स के साथ है। मेड होती है, घर की सफाई करती है, उसको इन एंड आउट सारा पता होता है। अब जो कार्रवाइयां होती हैं ये रॉबरी में, ये जो मेड्स या पूरा इनका ग्रोह जो शामिल होते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं कि प्रॉपर ये इनकी एक विजिलेंस होती है, बाकायदा इनकी टीम होती है, बाकायदा कॉलिंग की जाती है। और बाज दफा आप तो रॉबरी तक महदूद है ना, इस रॉबरी के चक्कर में मुजाहिमत अगर हो तो मर्डर करते हुए भी ये लोग आसरा नहीं करते, क्योंकि मर्डर तो आम सी बात हो गई है ना। बिल्कुल आम सी बात हो गई, ऐसे ही है। तो बात ये है कि देखिए, आपको कानून का खौफ नहीं रहा। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, अगर आपको पुलिस कहीं खड़े भी नजर आती है तो आप अपने आप को ना तहफ्फुज में और अपने आप को महफूज समझते हैं। हाँ। हमारे यहाँ डायलेमा ये है, बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ नाका लगा हुआ होता है, पुलिस वाले 4 खड़े होते हैं मेन रोड पे, लोग बोलते हैं यार हो गई आज ऐसी की तैसी। नहीं, लेकिन इसमें मैं सवाल करूंगी, क्या आपको महसूस होता है, जैसे हम अभी तो बात कर रहे हैं क्राइम या हर चीज की, कि कराची में, क्योंकि कराची बड़ा भी तो बहुत है, लेकिन जब पंजाब की जैसी बात होती है कि भाई वहां पे अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो पंजाब के अंदर अगर सिर्फ लाहौर की स्पेसिफिकली बात की जाए, डिफरेंस अगर बिटवीन कराची एंड लाहौर हम अगर करते हैं, तो उसमें लाहौर छोटा है, कराची बड़ा शहर है। हाँ, ये जरूर है, लाए अमल की कमी दिखाई देती है हमें। एक गवर्नेंस की बात होती है, ओनरशिप की बात होती है, ओन करना होता है। बड़े और छोटे का शहर का जो तज्जिया ना, ये हमारी सेकेंडरी हमारी आर्ग्यूमेंट है। प्राइमरी ये है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसका एक नाम है, और कराची आपका पूरा पाकिस्तान पालता है। यहाँ का जो रेवेन्यू है, यहाँ का जो पोर्ट है, यहाँ के जो मामलात है, यहाँ की जो इंडस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान को सहारा देती है। और बात ये कि इस शहर की आप इम्पोर्टेंस को और रेलेवेंसी को समझिए। हाँ। अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हम यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज देख लें या दीगर मामला देख लें, जुमला अशिया देख लें, तो आपको पता चलेगा कि लोग हंसते हैं। अब ये कराची किसी जमाने में ऐसा हुआ करता था, मादी में ये धुलता था, ये डेली के बेसिस पे धुलता था। आज कराची को कंक्रीट का शहर बना दिया गया है, कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है। बिल्डर माफिया ने इस कराची शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है।
اور یہ جو پورشن سسٹم اور یہ جو چیزیں, سب سے بڑا کرائم تو یہ ہے. یہ اور بہت ساری چیزیں جو مل کر ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہیں پر ہم جب ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں سارے مسائل کے, یہ سب کراچی میں ہو رہا ہے, لیکن وہیں بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چائلڈ ابیوز کی طرف آتے ہیں, ریپ کیسز ہیں جو کراچی سے زیادہ ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر جگہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں رونما, جو کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو کیا فرمائیں گے کہ اس میں ہمیں کس طرح سے یعنی اس وقت یعنی دور حاضر میں اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے؟ یعنی قانون, پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو شاید رپورٹ ہی نہیں کروا رہے ہوتے نا, کیسز ہو جاتے ہیں. انفیکٹ یہ کہ رابری میں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں, بتائیں گے آپ یہ؟ دیکھیے میرا جو تجربہ رہا ہے, قانون کو 2 منٹ کے لیے بالائے طاق رکھیے جی. آپ اپنے گھر سے, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بچے کی جو پرورش ہے, جو اپنے بچے کی جو اٹھان ہے, اس کی جو ایک آپ نے ایک تربیت کر رہے ہیں, اس کا حصہ بنائیں کہ آپ اپنے بچے کو اتنا میچیور مینٹلی بنائیں کہ اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا پتا ہو. ونس اس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا پتا ہو, خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, سب سے بڑی بات جو پہلا ایک سیکیورٹی اور ایک سیف سرکل آپ اس کو مہیا کر رہے ہیں, اس کو آپ نے مینٹلی بتا دیا کہ یار یہ ریلیشن شپ ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ میرا چاچا ہے, یہ میرا ان نون پرسن ہے, یہ بالکل ان نون پرسن ہے, یہ مارکیٹ کا پرسن ہے. اور ٹچز میں جو فرق آئے گا, ٹچز کا جو فرق ہوگا, وہ جب اس ٹچ کی اس کو سمجھے گا, اس کی چیز, اس کی اس نوحہ ہوگی, مومنٹ کو سمجھے گا, وہ باقاعدہ چیخے گا, چلائے گا, بتائے گا. اور ماں باپ پہ لازم ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز ہو رپورٹ. اب لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم تھانے گئے, ہم خوار ہو گئے, ہم صبح گئے, شام کو گئے, ایس ایچ او صاحب نہیں تھے, سنتری صاحب نہیں تھے, فلانا نہیں تھے, ہیڈ مورر صاحب نہیں تھے. صحیح ہے, بلیم گیم ہوتا رہتا ہے نا. آپ 22A کی پٹیشن میں جائیے جی, اگر آپ کا ایس ایچ او متعلقہ تھانہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے, عدالتیں کھلی ہیں, عدالت آپ کو ریمیڈی دیتی ہے. 22A کی پٹیشن میں جائیے, وہاں اپنے مدعے کو, گراؤنڈس کو, فیکٹس کو لکھوائیے, اور دیکھیے کیسے FIR کے آرڈرز نہیں ہوتے. اویئرنیس کی کمی ہے نا, وہی بات ہے. آپ کو اس وقت بلوانے کا مقصد, بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں میں ہم آگاہی تو پہنچائیں نا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طریقے سے آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بے ہنگم ویڈیو بنانے میں آسرا نہیں کرتے نا, تو اپنے رائٹ کے لیے آواز آپ نے خود کھڑا ہونا ہے. جب آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اپنے تکلیف کے لیے, پریشانی کے لیے اپنے کنسرنڈ ایس ایچ او آپ سے اپلیکیشن نہیں لے رہا, ہیڈ مورر آپ کو ریسیونگ نہیں دے رہا, ڈاک کر دیں. اچھا ایک چیز اس میں ایک اور ہے جو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کراچی میں بھی, کچھ ایسے ایکسیڈنٹس, کچھ اس طرح کے حادثات ہوئے کہ جہاں پر کہا جاتا ہے انفیکٹ یہ کہ گھروں میں کہ بھائی ماتم, صفے ماتم بچ گیا, لیکن اس کے باوجود کہ فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر پیچھے سے ان کو یہ ہو کہ بھائی سپورٹ کر دیا گیا ہے, کسی کی مسٹیک ہے, پیسے مل گئے, وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہیں. اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں, شاید ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ حکومتوں کو کام کرنا ہے, لیکن سوشل ادارے ہیں بہت سارے فلاحی, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں مدد کا بھی ہے, اسی میں دسترخوانوں کا بھی ہے کراچی میں سسٹم. اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے when there is a will there is a way. اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے, پہلے تو 2 چیزوں کا آپ تعین کر لیں. یا تو آپ نے you want to go for the money یا you want to go for the justice. یہی سوچنے والی سب سے بڑی چیز, یہی سب سے پہلا آپ کا اسٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو آگے لنگر آن کرتا ہے, آپ کے پورے پروسیس کو, آپ کے پورے پروسیجر کو, آپ کی جو بھی قاعدہ قانون سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں. صرف مقصد ایک پریشر ڈیولپ کرنا اور ریٹ ہائی کرنا, یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور جو شخص چلا گیا کسی کی مسٹیک کی وجہ سے اس کے ساتھ تو ہے ہی. بالکل بالکل. اور آپ یا تو کھڑے ہو جائیں, اور حق کے راستے میں تکلیف آتی ہیں, پریشرز آتے ہیں, کالز آئیں گی, لوگ دھمکائیں گے, لیکن آپ بالکل اپنے لائن آف ایکشن پہ چلتے رہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. اچھا آپ نے کیونکہ ابھی بات ہی ایسی کر دی ہے تو اس میں کالز آنا, یہ اگر میں اسی کے سوال کی جانب آؤں جو بہت زیادہ, اگر میں عوام میں اس وقت آپ کی مقبولیت دیکھوں اسپیشلی یعنی کراچی ہائٹس کے, کراچی کے جو شہری ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں کس نظر سے؟ ایک دم سے ایک تو جرت کی آپ نے آغاز میں, میں نے بھی کہا, آپ نے اس کی بالکل ایکسپلینیشن ہی کر دی. اب ہم کال کی بات کر رہے ہیں تو جہاں ہیلو کے منتظر بہت ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یہاں عوام ہماری بہت ساری ہے بھی, بہت ساری نہیں بھی, اور ویسے ہمیں معلوم ہے یعنی بہت ساری جگہ کہ نہیں
یعنی شاید ایسا لگتا ہے جب ہم میڈیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں, تجزیہ بھی, کہ اس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے, یعنی کراچی کیا پورے پاکستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مشکل دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے کہ کیا یہ وقتی ایک سمندر کی جیسے تیزی سے لہر آتی ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے, زوردار ہوائیں چلنے لگتی ہیں کراچی میں سوشل میڈیا پہ بھی سب کو دیکھتی ہوں کہ لڑکا لڑکی بولتے ہیں وال چاکنگ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ, اس کے بعد پھر اریسٹ ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ کیا نکالے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بل سے نکالا جا رہا ہے ایک آواز نکال کے, یہ کیا ہے ہمیں بتائیں نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو, اسٹیبلشمنٹ کو ڈائلاگ کے ذریعے, پیار کے ذریعے, افہام و تفہیم کے ذریعے اگر کوئی ایشوز ہیں بھی, وہ سمجھتے ہیں کہ دیر آر سم ایشوز, تو میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے مان لیا جائے آپ کے پوائنٹ. اچھا, اسی ڈائلاگ میں اور ایشوز میں ایک اور سوال آپ کے ساتھ انکلوڈ کروں گی کہ وہیں معافی نامے کی طرف ہم آ جاتے ہیں نا. بہت سارے سیاستدان ہیں, بہت سارے پولیٹیشینز ہیں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے معافی نامہ بھی مانگا جاتا ہے, اور بانی ایم کے ایم کی ہی بات کی جائے تو 22 اگست کے بعد وہاں سے بھی معافی نامہ آیا. لیکن کیا اس طرح کا بھی ہے آن ریکارڈ چیزیں کہ ٹوٹل اس کا بتایا جائے کہ ہاں بھائی کتنے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی بات کی جائے تو وہاں پر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہاں تک فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہے, عاصم منیر صاحب کی بات ہے, تو اس میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دوں کہ جی پیٹریوٹک پاکستانی ہونا لازم اور ملزوم ہے. بے شک, سب سے پہلے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو پورا فلیٹ ہے, جو ان کی پوری فوج ہے, جو ان کے پورا ایک چیز ان کے ساتھ سینیریو اٹیچڈ ہے جس کے وہ سپہ سالار ہیں, اگر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو پورا پاکستان سوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری نیوی ہے, بحریہ, جب وہ سمندری حدود پہ پہرے داری دے رہی ہوتی ہے تب پورا پاکستان آرام سے اور چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ہماری فضائیہ آ جاتی ہے. فضائیہ جو ہماری جو فضائی حدود کی, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہماری حفاظت کے لیے اللہ کے بعد زمین پر, تو ہم چین سے سوتے ہیں. یہ 2 سے 4 5 چیزیں تو دیکھیے ایک حقیقت کے طور پر ہے, اس پہ دوسرا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. اب آ جائیں قائد تحریک اور بانی الطاف حسین بھائی کے میٹر پہ. وہ جو تقریر ہوئی جن کی بنا پہ معاملات ہوئے, جس پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے خود ایک معافی کے پروسیس سے وہ گزرے اور ان کو خود احساس ہوا کہ یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی پاکستان کے کوئی خلاف نہیں, جس کی وجہ سے ان کے اس ملک کے رہنے والے ورلڈ وائڈ میں سمجھتا ہوں بہت سارے پاکستانیوں کی شاید دل آزاری ہوئی ہو. لیکن اس سلسلے میں جرت مندانہ جو فیصلہ لیا قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے, ہمت دکھاتے ہوئے معافی مانگی اور اس چیز کو ایڈمٹ کیا, اس کو ایڈمٹ کیا. اور میں آپ کو وہ تاریخیں آپ کے ساتھ کوٹ کر سکتا ہوں. میرے خیال سے آج تک کسی پوڈ کاسٹ میں یہ تاریخیں جو ہے نا یہ کبھی شیئر نہیں ہوئی ہوں گی, یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. 20 مارچ 2016 کو راحیل شریف صاحب کو معافی لکھی گئی. 20 مارچ 2016 کو راحیل شریف صاحب جب سالار تھے. اسی کے بعد یہ سلسلہ 13 دسمبر 2016 پہ جب باجوہ صاحب عاصم منیر صاحب کے ساتھ 8 دسمبر 2022 اور آنورڈز یہ معافی کے سلسلے چلتے رہے. اس سب کے باوجود ایک اور چیز ہے جس پہ آج تک نہ سوال ہوا نہ اس کا جواب دیا گیا. بیچ میں ایک ایسا سینیریو آیا 23 دسمبر 2016 کو کہ الطاف حسین, قائد تحریک الطاف حسین نے, بانی تحریک نے تمام تر جو پاورز تھیں وہ رابطہ کمیٹی کو کنورٹ کر دی تھی. جو ایک سلسلہ چلا, لیکن نیچرلی لوگوں کی ایک محبت تھی, ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے, ان کے ساتھ ایک پیار ہے, ان کے ساتھ ایک خلوص ہے, ان کے ساتھ ایک ان کی ایک وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں الطاف حسین صاحب. نہیں, لوگ کون سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص طبقے کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, ایک خاص قوم کی بات کر رہے ہیں, یا ہم خاص طور پہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی والے؟ کیونکہ میرا یہ سوال میں نے اس لیے بڑھا دیا اس وقت کہ بے شمار لوگ ہیں, ان کی مختلف آراء ہوتی ہے, اور اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک لفظ آ جاتا ہے, یعنی قومیتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, کچھ لفظ ہیں کہ جو لسانیت کی طرف جاتے ہیں, اور کراچی کو خاص طور پر کراچی والوں کو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اور وہ لیڈرز کی جانب سے ہیں کہ جو کرنے
تو پروٹیکشن آئے تھے, لیکن ان سب کے ساتھ جو ظلم و زیادتی یا ناانصافی ہو گئی وہ شاید انہی کی بدولت ہو گئی. ایسا APMSO ایک بہت چھوٹا سا گلاب کی طرح ایک پھول تھا, اس کو تناور درخت بنایا, اور آج متحدہ قومی موومنٹ کو جو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے آپ کی, آپ اس کو اس پاکستان سے نہ جوڑیے جو ابھی کرنٹلی MKM پاکستان ہے. MKM ایک ہے اور وہ الطاف حسین والی ہے, لیڈ بائی الطاف حسین. آپ اس کا ڈفرینس ہمارے ناظرین کو 17 آپ MKM بنا لیجئے, آپ مختلف نام دے دیجئے, آپ مختلف ان میں لوگوں کو قیادتیں دے دیجئے, آپ مختلف قائد بنا دیجئے, آپ چیئرمین بنا دیجئے, لیکن لوگ جس کو سمجھتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں, ایون آپ کی پابندی کے باوجود بھی. ہاں میں اسی, لیکن سوال وہی رہ گیا, لوگ وہ سارے ہی ہیں, اس کو ایک بار سے میں آپ کو وہی دیکھیے کراچی والے پورے پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پاکستان کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو پوری دنیا گھماتا ہوں ابھی, آپ صبر کریں. ہاں بالکل بالکل, مجھے نہیں سب لوگوں کو گھمائیں گے آپ. نیچرلی میں تو ابھی آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ کے توسط سے, آپ کے کیمرے کی توسط سے, کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا دیکھے گی بھی, سنے گی بھی. قائد تحریک الطاف حسین کا جو ویژن تھا وہ نیچرلی وہ کراچی سے شروع ہوا, مہاجر پرستی سے شروع ہوا, اور مہاجر پالیٹکس سے شروع ہوا, مہاجر رائٹ سے شروع ہوا. لیکن جب یہ جو پودا تھا, یہ کداور درخت وقتاً فوقتاً بنتا گیا, تو آپ بن گئے مظلوموں کے ساتھی. آپ نے سندھیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, آپ نے بلوچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, آپ نے پٹھانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, آپ نے ورلڈ وائڈ جہاں جہاں کوئی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی. تو جب آپ مظلوموں کے ساتھی بن جاتے ہیں اور حق کی کھلی کتاب بن جاتے ہیں, پھر آپ ایک قومیت سے میں کہ اس کے دائرہ کار میں رہ نہیں سکتے ہیں. یہ پھر حقیقتاً یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ایک سرکل کے اندر ہی, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سبھی کے لیے بہت تمام قومیتوں کے لیے. آپ کے سوال کا جواب تمام. لیکن چلیں اس سوال کی جانب کہ جب یہ سب کچھ ہے کہ اتنے لوگ محبت کرتے ہیں, اتنے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو وہ کون سا ایک لمحہ تھا کہ جب کیا ان سب لوگوں کے جذبات کا بالکل خیال نہیں آیا, یا خود سے بھی, کہ جب ہم اپنے ہی وطن کے خلاف, یعنی نعرے کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان تو زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا, پھر نعرے کی نوبت کیسے آئی؟ دیکھیے بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں, صحیح ہے, اور کراچی کے بیٹے ہیں, اور کراچی کے بیٹے نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا. دیکھیے آپ ایک اسپیکٹ کو ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ الطاف حسین آیا تو بوری بند لاشوں کا کلچر آ گیا اور فلانے ہو گئے اور ڈبکانا ہو گیا. دیکھیے جو اچھا کانسیپٹ ہے وہ ہم بالکل اس کو چھپا لیتے ہیں, ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو اس اچھے اور برے میں فرق بتائیں نا, یعنی یہ کانسیپٹ یہ آیا ہی کیوں, بوری بند لاشوں کا کانسیپٹ آیا کیوں؟ الطاف حسین سے پہلے بھی قتل و غارت گری ہوتی تھی کراچی میں, لوگوں کو چیر دیا جاتا تھا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے مار دیا جاتا تھا. میں ان تاریخوں کا ان تلخ جو واقعات ہیں, میں آپ کسی صورت مطلب میں نہیں چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں ان کا ذکر کروں, لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ الطاف حسین سے پہلے یہ ساری چیزیں, یہ سارے مظالم, یہ سارے قتل ہوتے رہے ہیں. الطاف حسین نے تو آ کے صرف اور صرف محبت کا جو ایک پیغام دیا. ہاں اگر اس ٹائم پیریڈ میں کسی کرمنل نے کوئی چھتر چھایا استعمال کرتے ہوئے اگر الطاف حسین کا نام استعمال کرتے ہوئے کوئی بینیفٹ لے لیا, ایونچولی اس کا وزن الطاف حسین بھائی پہ جائے گا ضرور. کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ نعرہ لگایا گیا بہت زیادہ, جب جس وقت کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی, یا اندرونی طور پر اگر سیاسی طور پر جماعت کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, اندر سے کسی نے زبردستی لگوایا تھا یا اشتعال دلوایا تھا, انفارمیشن غلط دی تھی, کیا یہ اس میں حقائق موجود ہیں ان باتوں میں, اس وقت یا یہ بھی ایسے ہی ہیں سب بات؟ میڈم اس وقت تقریر کے دوران سب کو برخاست کر دیا گیا تھا, وہ جو پروسیس چل رہا تھا وہ اپنے اینڈ تک پہنچ چکا تھا, اور اگلے دن جو آپ کے MNA-MPs سے ان کے لیے ڈائریکشن بالکل الگ تھی. لیکن وہیں سرکل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ انہوں نے بار بار پرووک کیا, انسسٹ کیا اور کھریدنا شروع کیا کہ الطاف حسین بھائی کو اس نہج تک لے کے جایا جائے جہاں پہ وہ اپنے جذباتیت کے اینڈ تک پہنچ جائیں. ان کو بتایا کہ بھائی یہ ریاست رہنے کے قابل نہیں ہے, بھائی یہاں پہ قتل غارت گری ہو رہا ہے, یہاں ساتھی محفوظ نہیں ہے,
بھائی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, بھائی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ایک بندہ جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے, وہ اپنے کارکنان کو اپنی اولاد سمجھتا ہے, کیا اس کے جذبات ہوں گے؟ اچھا, اس میں ہی ایک اہم سوال ہے کہ جہاں ہم یہ 7 سمندر پار والی بات کر رہے ہیں, تو وہیں پر کیا ایسا نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی سیاسی طور پر یعنی کوئی لیڈر ہے اور اپنی قوم کے ساتھ ہے, بہت زیادہ مخلص بھی ہے, اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے, تو اس کا اس کے درمیان ہونا, اس کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیا اس طرح کی کبھی کوئی کوشش کی گئی یا کبھی کچھ ہوا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ, اگر میں دیکھتی بھی ہوں انتشار بھی, ہم لوگ انٹرویوز کرتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو لوگ بولتے ہیں اگر اتنا بڑا لیڈر ہے تو وہ یہاں پاکستان میں کیوں نہیں ہے. ہو گیا یہ آپ کا سوال تھا؟ جی جی بالکل. پاسپورٹ ریونیو کروا دیجئے آپ. نہیں, یہ تو ابھی کی بات ہو گئی نا, اس کا بھی چلیں گیپ آ گیا, لیکن شروع سے چل رہی ہے نا چیزیں. یعنی جانا کیوں ہوا؟ بہت سارے پولیٹیشنز جاتے ہیں. کوئی خوشی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا. قاتلانہ حملے یہاں کی جو پولیٹیکل ایک موو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مطلب آپ اس کو دیکھنے سے قاصر رہی ہوں گی ایز اے میڈیا پرسن. آپ کی آنکھ ہر چیز پہ دیکھ, آپ کی آنکھ میں سمجھتا ہوں میری آنکھ سے زیادہ تیز ہوگی حالات پہ, واقعات پہ. لیکن جب وہ شخص یہاں آنا چاہتا ہے تو جو چیزیں ہیں, جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو روٹس ہیں, ان کو اگر واضح کر دیا جائے اور ان کو بالکل اجازت دے دی جائے. بھائی آپ کو اگر کوئی ایشو ہے کہ وہ آتے یا نہیں آتے, آپ ان کا پاسپورٹ اور وہ جو NIC ہے, CNIC ہے, آپ اس کو رینیو کروا دیں. چلے اس چیز کی طرف ہی, جیسے آپ نے گھر کی جب بات کر دی, تو 90 کے تالے کے لیے میں سوال کرنا چاہوں گی. کیا 90 کا تالا کھلتا ہوا کہیں فیوچر میں دکھائی دے رہا ہے, یا پھر میں اس تالے کو کھولنے کے بعد رہائش کی بات کروں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا وہاں پر کون موجود ہوگا؟ یعنی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جس کو بول رہے ہیں میں MKM ہی نہیں مانتا ہوں, MKM پاکستان ہی دکھائی دے رہی ہے ان فیوچر, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ تالا جس کے لیے لگایا گیا اسی کے لیے کھولا جائے گا؟ جی 90 کا جو ایک تعارف ہے نا, جی, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کی اپنی ایک حرمت, اس کی اپنی ایک عزت, اس کی اپنی ایک سیاسی حیثیت. بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پہ آ کے, میں وہ الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتا, مطلب حاضریاں دی ہیں ماضی میں. تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کھل کے نام لے سکتے ہیں, جو بھی رہنما ہوتا ہے. اس وقت تو کراچی کی سیاست اسی طرح ہوتی تھی پاکستان. آپ نے صحیح, آپ صحیح پہنچ گئی, آپ صحیح پہنچ گئی. نا امیدی کفر ہے, انشاءاللہ چیزیں ہیں, ہم ان فیلڈ ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا فیلڈ مارشل صاحب کو, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, کہ اگر بیچ کی کوئی راہ نکلتی ہے, یو نیڈ اے پرسن ٹو ٹاک ود, گراؤنڈ پہ کوئی موجود ہو, کوئی آپ کی شرائط ہو, کوئی آپ کا کوئی MOU ہو, آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہو, آپ کی کوئی مطلب کوئی بھی چیز جو ایز پر ڈائلاگ مطلب ہم ڈسکس کر سکیں کہ الطاف حسین بھائی کی جو اگلا جو پولیٹیکل موو ہوگا ریگارڈنگ دیٹ. اچھا, لیڈر کو بھی دیکھتے ہوئے لوگوں کی بڑے شکوے ہیں نا یہاں پر, یعنی پاکستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بانی MKM کے لیے کہا جاتا ہے, واحد ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو کبھی کسی بھی چیز پہ یعنی پوسٹ کے اوپر اگر کہا جائے کہ بھئی یہ والی وزارتیں ہیں, یہ والے عہدے ہیں, ان سب سے بالا تر رہے, اور ایک عام مڈل کلاس عوام کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا وہ اسمبلیز تک پہنچ گئے. لیکن ہم نے پھر بعد میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں, اسی کے لیے کیا کہیں گے کہ یہ صورتحال, یعنی یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی نا, لیکن کیا کبھی یعنی اگر آپ اتنی یعنی ریسرچ بھی کرتے ہیں, اتنا اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں باقاعدہ طور پہ کہ سیاست کی جائے گی تو اس کے اندر یہ والا عہدہ آیا تو یہ ہو جانا چاہیے, ایسی کوئی خواہش کبھی؟ جس لوور مڈل کلاس کو الطاف حسین بھائی نے پش کیا, آگے کیا, اسمبلیوں تک پہنچایا, سینٹر بنایا, گورنر بنایا, ناظم بنایا, ناظم اعلیٰ بنایا, میئر بنایا, سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے ان لوگوں کو آگے پش کیا گیا تھا. لیکن ان لوگوں نے اچھا بنانے کے لیے, جی ان لوگوں نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ سسٹم کے حامی ہو گئے, یہ سسٹم کو بدلنا نہیں چاہا ان لوگوں نے, ان کی جو پرائرٹیز ہے وہ چینج ہو گئی. الطاف حسین کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ تو جاگیرداروں کے خلاف, سرمایہ داروں کے خلاف, اور
یہ جتنے بھی ایسے نظام اشرافیہ جتنی ہیں اس کے اگینسٹ ہی رہی ہے، لیکن جو بندے اسمبلی میں گئے انہوں نے تو وہی کام کیا. جہاں ایک وڈیرے کی زمین ختم ہوتی ہے ان کا خواب تھا کہ وہیں سے میری زمین شروع ہو. جہاں کسی کی انڈسٹری ختم ہوتی ہے تو ان کے خواب تھے کہ وہی میری انڈسٹری وہاں سے شروع ہو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لیکن ان لوگوں کا فیلئر تھا، یہ جو ساتھ میں تھے ان جی کا. یہ ویژن رکھنے والے کا فیلئر نہیں تھا. الطاف حسین کا آج بھی ویژن بہت بڑا ہے. اچھا ویژن کی طرف ہی جب ہم آ جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جو نقطہ تھا، جو پوائنٹ تھا، جو نظریہ تھا یا جو کہا جاتا تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جاگیردارانہ سسٹم ہے اس کے اگینسٹ یہ بہت ساری اسپیچز بھی ایسی تھیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر کاسٹ بھی کہہ کر کے بھائی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. اور میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ بھائی اسپیچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی شکوہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری تو یعنی قومیت کی بات کر لی جائے، اردو بولنے والے کہتے ہیں کہ ایک ہمیں ٹریک پر چڑھا کر اور یہ خود تو کہیں سے کہیں اجرک اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اور بول رہے ہیں. وہ ساری تبدیلیاں کہاں سے آئیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ بندے کا ایک سرکل ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو سرکل ہوتا ہے وہ انہینس ہوتا ہے. آپ کی سوچ، آپ کا ویژن، آپ کا مقصد، آپ کا ورکنگ اسٹائل، آپ کا ورک پلیس سب چینج ہوتا ہے. آج سے 10 سال پہلے جو آپ کی ورژن ہوتا ہوگا وہ آج نہیں ہے، جو آج آپ کا ورژن ہے وہ اگلے 10 سال نہیں ہوگا. کہیے میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سب میں آتا ہے چینج، آتا ہے سب میں آتا ہے وقت کے ساتھ. جب آپ لیڈر بن رہے ہوتے ہیں، جب آپ لیڈرشپ کی طرف ہوتے ہیں، لیڈرشپ کے راستے پہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. سب کو لے کے چلتے ہیں آپ، وہ لیڈر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی طرح نہیں کہ صرف مہاجروں کو چماٹ مارنے کے لیے ایک میئر یا کوئی نہ کوئی آپ کا مشیر کوئی مہاجر بنا دیا جاتا ہے. مہاجر کوئی کانسیپٹ اگر ہے تو آج بھی ایم کیو ایم سیاسی جماعت میں بہت سارے موجود ہیں جی رہنمائی کر. میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں. دیکھیے مہاجر پرستی کا، مہاجر نظریے کا، مہاجر مقدمہ لڑنے والا ایک ہی لیڈر ہے، وہ الطاف حسین ہے. وہ نظر نہیں آ رہا. وہ سندھی اجرک پہن لے، وہ پٹھان ٹوپی لگا لے، یا وہ بلوچوں والا کوئی وہ جو ان کا پہننے کی چیز ہوتی ہے ان کی کوئی پگڑی یا جو بھی سیٹ کچھ بھی پہن لے گا، الطاف حسین رہیں گے. اور ان کا پیغام تمام قومیتوں کے لیے ہی ہے. اسپیسیفکلی وہ کسی ایک قومیت کے لیڈر نہیں ہے. بالکل آپ نے اچھا یہ والی بات کہی ہے. تو وہیں پر جب یعنی اگر مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ ہوئی تھی تو آفاق احمد کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. آفاق احمد نے اس وقت شکوہ یہی ظاہر کیا تھا کہ جو ہمارا یعنی سوچ تھی ہماری، جو ہمارا نظریہ تھا تو اس طرف یہ نہیں آئے اور انہوں نے اپنا رجحان، جیسے آپ چینجز کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے ہم نے لیکن موقعوں پر یہ دیکھا کہ جو لوگ الگ ہوئے، پہلے ایم کیو ایم حقیقی بنی، اس کے بعد پی ایس پی بنی جو کہ دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں مرج بھی ہو گئی. لیکن کیا یہ جو رہنما ہے کہیں سے دکھائی دیتا ہے کہ کسی ون پیج پر کسی ایک چیز میں آ جائیں گے؟ کبھی صوبے کا نعرہ لگ جاتا ہے کہ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ والا ہے آئین، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور کبھی وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور یہ سنتے ہوئے تو سب سالوں سے آ رہا ہے نا. امپلیمنٹ ہم حکومتوں کا تو کہتے ہیں لیکن ہم سیاسی جماعت کی بات کریں تو وہاں پر بھی کوئی بھی رہنما ایسا دکھائی تو نہیں دیتا کہ جس وقت بولا ہے اس نے کہ وہ ایک ساتھ ہاں فلاں ہے کہ ہم اس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے کہا چینج ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر آپ کا اگر کوئی یعنی آپ کی سوچ ہے، آپ کا کوئی نظریہ ہے، کیا وہ بھی چینج ہو جاتا ہے؟ آپ نے جتنے لوگوں کا ذکر کیا، جتنی جماعتوں کا ذکر کیا، ان کی عوام میں کتنی پرسنٹ پذیرائی ہے؟ ذرا مجھے وہ پرسنٹیج بتا دیجیے گا. پذیرائی تو سب نے یہ دیکھی کہ پھر مرجر ہو گیا، میں اس میں تو یہ انکلوڈ کروں گی. جی لوگوں نے کتنا ایکسپٹ کیا، لوگوں نے کتنا گلے سے لگایا. دیکھیے ڈے فرسٹ سے آج کی جو تاریخ ہے، ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے. الطاف حسین کی محبت میں، لوگوں کا دیوانہ وار ان کو چاہنے میں، ان کو سننے میں، ان کو دیکھنے میں سمجھتا ہوں انہانس ہی ہوا ہے. وہ پرسنٹیج ریشو آگے گیا ہے، پیچھے نہیں گیا. میں تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والا انسان ہوں. نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا آپ دیکھیں لیکن وہ سائڈ لائن رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ پاگل تھوڑی تو لو ہم نہ ہوں ہمارے بعد. الطاف ہے نقیب انقلاب، الطاف 35 ترانے گانے ان کے نام پہ لکھ دیے گئے. اور کوئی لیڈر دکھائے نا مجھے،
اور کوئی پورے پاکستان میں لیڈر دکھائیں. میں ایسے کسی ترانے کا گانے کا یہاں پہ آپ کے پوڈ کاسٹ پہ ذکر نہیں کر رہا, میں آپ سے جنرلی بہت سارے یعنی سیاسی جماعتوں کے ہیں لیکن کسی ایک کا نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے, پارٹیشنز بنتے رہیں گے, یہ پولیٹیکل ایک پارٹ کا حصہ ہے. نہیں تو اور پارٹس ہو سکتے ہیں, ایکسپیکٹڈ ہیں, آپ اگر اتنی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں تو اینی تھنگ از پاسبل. لیکن جو الطاف حسین کا قد ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے حکومت وقت سے, میں ہاتھ جوڑ کے اسٹیبلشمنٹ سے, میں ہاتھ جوڑ کے مطلب اپنی فوج سے, اپنے سپہ سالار سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک دفعہ کنسیڈر کریں راہ اللہ کی رضا کی خاطر, ایک دفعہ اس کو سنیے. آج تک نیگیٹو پروپیگنڈا, نیگیٹو باتیں, سنی سنائی باتیں, یہی ان پہ. اچھا, سننے کے لیے, اور سنیے آپ نے کہہ دیا ہے, اس میں ایک بڑی چیز ہے, اور یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا آپ کی نالج میں نہ ہو. آپ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ جہاں یعنی بہت ساری چیزیں تو ہوتی رہیں, لیکن جو ہم تنظیمی اسٹرکچر کے لیے سنا کرتے تھے کہ جس طرح نشستیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹک ٹاک پر جو ایک ریکارڈ بنایا گیا وہیں سے کہ بانی ایم کے ایم کی جانب سے, کہ جو کبھی کسی نے بنایا ہی نہیں تھا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سوشل میڈیا کے, کیونکہ آپ بھی یعنی اس کا استعمال کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی سننے والی بات کہی تو اس پہ ایک ریکارڈ تو بن چکا ہے دنیا میں. میں پھر آپ کی ایک بات وہی کروں گا کہ میں فیلڈ مارشل صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ الطاف حسین صاحب کے کو سنیے, سمجھیے. دیکھیے, میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا, سب سے پہلے پاکستان ہے اور ہمیشہ زندہ باد ہے. اب جو غلطی ہو گئی ہے نا, اس کو میں نے معافی کا, جتنی معافیاں, جس طریقے کی معافی ہوگی وہ آئے گی, جس میڈیم پہ آپ معافی ہوگی وہ آئے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور 1,00,000 آدمی الطاف حسین اس پاکستان فوج کو اپنی قوم سے دیں گے. مطلب پاکستان, آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں, پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, مہاجر قوم, اس قوم, پاکستانی قوم. اچھا, ایسا ماضی میں بھی تو ہو چکا ہے نا, جب یہ ساری چیزیں چل بھی رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پڑوسی ملک کے ساتھ ہوا تو اس وقت بھی تو یہ ہوا نا کہ آفر کی گئی کہ ہم یعنی ہیں ساتھ میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آفر کو اویل کیا جائے, 1,00,000 بندہ الطاف حسین بھائی سے لیا جائے, اور چھاونی میں کام کرنے کے لیے نہیں, بارڈر کے لیے, بارڈر پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں. آپ نیوی کے ساتھ انگیج کر دیں, فضائیہ کے ساتھ انگیج کر دیں, اپنے ساتھ کر دیں. آپ اپنی اور کوئی فورسز ہیں جو سرحد پہ کھڑے ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور ان سے پازیٹیو چیزیں لی جا سکتی ہیں, آپ کریں. دیکھیے, 2 راستے ہیں, اٹھا لیں بابر کو ختم کراتے ہیں. الطاف حسین کا جو چیپٹر ہے بابر کے منہ سے ختم ہو جائے گا, صحیح ہے یہی. لیکن وہ جو محبت ہے, شدت ہے, جو اپنائیت ہے, وہ جو جنون ہے, وہ کیسے ختم ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ڈائیلاگ پہ لایا جائے, الطاف حسین بھائی کو انگیج کیا جائے, باقاعدگی سے بات کی جائے, ایشوز ہوں, اور وہ آپ کو گارنٹی کریں گے. میک شور ہو کے آپ یہ بول رہے ہیں, گارنٹی, وہ آپ کو گارنٹی کریں گے ایفیڈیوٹ جس لیول کا, کہ مطلب نیکسٹ ٹائم تھنگز ول ناٹ بی لائک دس. مطلب آپ ایک پازیٹیو چیز پاکستان کے حق میں, پاکستان کی محبت میں, پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کے آگے کے سفر میں آپ الطاف حسین کا رول, پازیٹیو رول دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی. ہمارے پوڈ کاسٹ کی جانب سے, کیونکہ یہ میسج بھی آپ کا جائے گا یقیناً, اور باتیں اور سوالات بے شمار ہیں آپ سے, کیونکہ مجھے اور بھی باتیں کرنی تھیں. جو لاء کی جب قانونی مشاورت کی بات ہوتی ہے, گھر بڑی جلدی آج کل ٹوٹ رہے ہیں, طلاقوں کا ریشو بہت ہو گیا ہے, لیکن اتنی باتیں ہو گئی کہ شاید وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار کمنگ. اور میں ناظرین سے اپنے یہی کہوں گی, فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ سب نے نازیہ علی انکٹ پوڈ کاسٹ دیکھا. آپ سب کی فرمائشیں آتی ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بھی شامل
شامل کیا جائے اپنے پروگرام میں. آپ سب کو شعر سناؤں گی. وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.